پروردگار نے فرمایا او رسول تشریف لگے آیا فرمایا جڑا انسانہ دے وچ ارشاد فرمایا ایمان والیاں دی مشقت انہاں دا دکھ میرے یار کولوں برداشت نہیں ہوندا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم انجد آدم شفیع اللہ نے نوح نجی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبی اللہ نے انجد داؤد خلیفۃ اللہ نے انجد سلیمان نبی اللہ نے انجد موسیٰ کلیم اللہ نے انجد عیسیٰ روح اللہ نے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دباد صدر محفل جان محفل پیر طریق و ترابر شریعت مخدوم اہل سنت پروردہ آگوش ولایت جناب حضرت بابا جی پیر سرکار جی دامت برکاتہم القدسیہ زیب و زینت آستانہ علیہ محمدیہ قادریہ قلندریہ راولپنڈی انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام سادات کرام انتہائی واجب القدر بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزت ماب حاضرین کرام اجداء پقیدہ اجتماع بسلسلِ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ تیسری سالانہ محفل نور کی برسات آپ دیس چک نمبر 108 گاف بے جڑا والا فیصل آباد اندر انعقاد پذیرے میں اجدی محفل مبارکہ دے انعقاد ہوتے جناب مرزا رضوان بیگ صاحب اور انہ دے تمام معاونین دا شکر گزار بیاں اور ہدیہ تبریک ہدیہ محبت ہدیہ تہنیت پیش کرنا جنہوں اللہ کریم نے اس محفل مبارکہ دے انعقاد دی توفیق عطا فرمائی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ کریم حاضری قبول اور مستجاب فرمائے مرزا فیضان بیگ صاحب اور تمام بیگ برادری اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ انہوں دنیا اور آخرت دیاں ساریاں بلائیاں تا فرمائے نبی پاک دی غار سور تے غار عراج گزرن واری راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر حضرات یقیناً سر شام تو لے کے ہون تک تسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک نو سنیا اپنے قلوب و اذہانوں نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دے نور نال منور کیتا اس محفل مبارکہ تو سن جتنے سانس لینے اس سارے ثواب لکھے گئے نے روز قیامت جدو ان گھڑیاں دا مل پہنے پھر اثر حسرت کرنی ہے کہ کاش زندگی دی میں ہر رات ذکر مصطفیٰ وچ گزار کے آ جانا اسی محفل کرائیے تے پھر حضور دا ذکر بلند نہیں بلکہ اسی محفل کر کے تے کروا کے نبی کریم دا ذکر کر کے اسی اپنے وقت بلند کرنے ورنہ اس محبوب دا تے ذکر اتنا بلند ہے کہ ورفانا اللہ کا ذکر کہس آیا تجھ پر اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی محبوب میں تیرے ذکر نو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا نالی مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا یعنی کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اپنا ذکر بھی وہی قبول کراں گا جڑا کملی والد ذکر دے نال کیتا جائے گا تائیوں صحابہ کی بار جد بھی کو گل کر دینے تو اللہ رسول دا کٹھا ذکر کر دینے نبی کریم کو سوال پوچھ دینے تو صحابہ جواب عرض کر دینے اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے تو دا رسول جانے یعنی کو رب نو رسول تو اور رسول نو رب تو جدا نہیں کر دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سارے گھر دا سامان لکے آئے تو نبی کریم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے انہاں بھی ای عرض کی تھی کملی والے میں گھر اللہ تے ادھر رسول چھڑ آیا یعنی کہ رب تے رسول نو کدے جدا نہیں کر دے جتھے ذکر خدا کر دینے نالی ذکر مصطفیٰ کر دینے 15 صدیاں اور آج بھی دیکھ لو کہ اہل سنت و جماعت وطیرہ ہے کہ اسی محفل میلاد عنوان بنا کے
تے ذکر خدا بھی کرنے تے ذکر مصطفیٰ بھی کرنے اور کدے غور کرو نبی کریم علیہ السلام دے اسم محمد تے اسم محمد دے اندر دو میم نے پہلی میم ہٹا دیو تے بعد حمد رہ جاندی ہے حمد کی دی ہوندی ہے اللہ دی اللہ فرماتا میں اپنی حمد تے تیری تے اپنی محبت دی میم پا کے انہوں محمد بنا دیتا ہے سونے ذکر تیرا ہوئے گا چرچے میرے پہ ہومن گے یعنی کہ ذکر مصطفیٰ کریے تو ذکر خدا بھی ہو جاندہ ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہو جاندہ ہے کیونکہ محمد دے نام دے بیچی حمد ہے تو گرامی قدر حضرات بھائی محمد رضوان بیگ صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم بڑے خوش بخت نے کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی میں ہن بھی عرض کر رہا سا پہلی محفل جتوں میں پڑھ کے آیا کہ میں نوں پیر جیسا کسی نے پوچھا سی کہ آسی صاحب محفل قبول ہو گئی ہے ایدی دلیل کی ہے تو میں آکھیا کہ میرا ذاتی خیال ہے جب رب اگلی دی توفیق دے دے وے تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے سمجھو پچھلی قبول ہے تو اللہ کریم نے ایسانو تسلسل دے نال جڑیاں محفل میلاد اللہ کریم نے عطا فرمائیں ادا مطلب ہے کہ ساڑیاں قبول ہی نے تے جے دوسرے میں جملے چ عرض کراں تے میرا ایمان ہے وے اے محفلاں ہوندیاں بعد وچ نے قبول پہلے ہو گئی ہوندیاں نے اور یار کسے دے گھر بیٹی دی شادی ہوئے بیٹے دی شادی ہوئے تے کوئی مہمان آ جائے تے انہوں پوچھا جاندہ جی تو انہوں کارڈ بھیجیا سی دعوت بھیجی سی وہ آکھے نہیں تے لوگ کہندے نے بغیر دعوت دے آگئے لوگ انہوں معیوب سمجھ دینے بغیر دعوت دے شادی تے جانا چودری دے پتر دی شادی ہوئے تو بغیر دعوت دے کوئی نہیں جا سکدا کملی والے دا ملاد ہوئے تے بغیر دعوت دے کوئی آ سکدا ہے یہ دا مطلب ہے کہ دعوت عالم ازل چ مل گئی سی جد اس محفل دا پروگرام ازل دے دہاڑے بنیا ہوئے گا یقینی طور تے جتھے ساڈا سارے دا نام لکھیا ہوئے گا تو ساڈی قبولیت اسے دن ہو گئی کہ آنے جڑے میرے یار دے ملاد چ جاون گے وہ عام تسی شعر پڑھ دیو کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو تسی ایویں نہیں آ کے بیٹھے کسے دی دعوت آ کے بیٹھے ہو کسے دے بلائے ہوئے آئے ہو خوشبخت ہو اللہ کریم یہ خوشبختیاں ہمیشہ سلامت رکھے میں نو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آئیہ قلبی والا واقعہ سنانا ہے تو میں آکھیا کیوں میں آخر تے سنا جا مانگا تقریر میں تو اپنی مرضی دی سنا جانا بھائی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈ نہ بنجارے ہک بنجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے میری ہٹی تے دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے تے میں گلی گلی ہوئی تقسیم پیا کرنا تے میرا ایمان میرا عقیدہ میرا اے جذبہ ہے میں تے ساری ملت دے نوجوانوں نے ساری زندگی ایو پیغام دیتا ہے کہ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں جے تسی چاہندے ہو کہ اللہ تو ہنو اپنے مقبول بندے چ رکھے تے بس پھر تو ہنو کہنا نہ پبے میں عاشق رسول ہاں تو ہنو ویکھ کے لوکی آکھنا اے عاشق رسول ہے تیری ہر ادا جو نبی دی ادا دی خوشبو آوے تیرے والے ویکھ کے لوگوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد آوے تے لوگ کہنا اے عاشق رسول ہے دونوں عالم میں تجھے مقصود اگر آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں اسے ہی زمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا حافظ جی بھی آئے تے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب بھی بھائی شبیر تے بھائی شفیق صاحب بھی فیصلہ بات ہوں بھائی ریاض صاحب بھی تشریف لے آئے نے ایک ایک دا نام لوا لمبی فہرست ہے عاصم صاحب حق نواز صاحب شبیر صاحب دیگر بھی تمام احباب تسی بھی سارے قافلے دی شکل تشریف لے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا تحقیق تو ہاڑے کو رسول تشریف لے کے آئے جڑے تو ہاڑے وچوں نے یعنی کہ نہ جنات وچوں نہ فرشتیاں وچوں انساناں چوں تشریف لے کے آئے اس رسول دی پہچان کی ہے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم اور
رسول ہے کہ جدے کل اپنے غلامہ دی مشقت اپنے غلامہ دی پریشانی ویکھی نہیں جاتی حریص علیکم کسی نو مال دی حرس ہے کسی نو اولاد دی حرس ہے کسی نو شہرت دی حرس ہے کسی نو دولت دی حرس ہے کسی نو کوٹھی تے کار دی حرس ہے کسی نو حسن دی حرس ہے اللہ فرماندہ حریص علیکم اللہ فرماندہ میرے یار نو دی حرس ہے پر دنیا دی نہیں فرمایا غلامہ دی بخشش دی حرس حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا مومنین واسطے رؤوف بھی نے تے رحیم بھی نے حالانکہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم فرمایا اللہ لوگا واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے اوہی نام جڑا اللہ نے قرآن اپنے واسطے فرمایا اوہی نام اللہ نے اپنے محبوب واسطے فرمایا فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنین واسطے بڑا رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے ویسے تو اس آیت مبارکہ دا ایک لفظ حضور دی نات ہے مگر میں ان آیت مبارکہ بچوں بس ایک دو لفظ تے گفتگو عرض کرنی ہے ہن اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن میں رات 3 بج گئے تے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا رہندہ نہیں سچی گالے وے کہ اس والے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا نہیں بلکہ تقریر کرنے جو گا بھی نہیں رہندہ میری واری روز 3 بجے کدے 4 بجے ہوندی ہے منو روزانہ او علماء دے مطلع دے اندر منو مقطع بنا کے رکھیا جاندہ ہے تے منو آخر تے پھر پیش کر دینے کہ ہون بندیاں نے ادھی نیند پوری کر لئیے ہون تو سی تشریف لے آؤ جی تے منو عادت ہو گئی ہے چونکہ روزانہ اس ویلے تقریر کرن دی تو منو پتہ لگ گیا کہ اس ویلے کی ویل دی تقریر کری دیئے اے وقت حضوری دا ہے او کملی والا بلا ڈاج پالے کسی نو بلا کے دیندہ ہے کسی نو آ کے دیندہ ہے تو حاضری بھی ہو جائے تے اللہ کرے حضوری بھی ہو جائے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے اسٹیج والے ہو انہاں کو صحیح نہیں بولے گیا تسی بول کے وکھاؤ بلا تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ بھی آکھو گے روند نہیں مارنا بھائی سٹیج والے اندر تساں دھیان رکھ رہے ہیں تو آڈا میں رکھ لیں گا یا اللہ جڑا حضرت تسی آمین فرمائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہون جڑا ہاتھ چاہ کے استوچا بولے حاجی جا رہے نے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا ہی آپ آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہون کا میں تھے رکھا جائے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی کمری والے دیا شانہ پیاں بیان ہو دیا میں سبحان اللہ کہندہ رہا عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ جب حضور دی گل آجے پھر عقل سوچ آواز مال اولاد جان سب کچھ قربان کر دیا کرو اچھا بولو تو میں تو مدینے چھوڑا ماں اللہ نے رجا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پروردگار نے فرمایا او رسول تشریف لگے آیا فرمایا جڑا انساناں دے وچ ارشاد فرمایا ایمان والیاں دی مشقت انہاں دا دکھ میرے یار کولوں برداشت نہیں ہوندا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم انجد آدم صفی اللہ نے نوح نجی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل زبی اللہ نے انجد داؤد خلیفۃ اللہ نے انجد سلیمان نبی اللہ نے انجد موسیٰ کلیم اللہ نے انجد عیسیٰ روح اللہ نے پر جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین ادھر ترجمہ میں آسان لفظ چینج کریا کرنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں
پاک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے، او بولے سبحان اللہ۔ ہن میں کلیا شعر بھی پڑھ لیا تے قرآن بھی پڑھ لیا، ہن میرا دل کردہ تسی بھی خالی نہ جائیو، آج اپنا اپنا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھوا کے جایا جے۔ ہن میں پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، جدو میں کہا نا تیری، جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا انج کر کے ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہے کیا بات ہے، وے سونیا تیری سارے نہیں بولے۔ جڑے کہندے ناسی صاحب پیر سرکار جی مینوں کو تعویذ لکھ دیو، مینوں کو وظیفہ دیو، میری بات نہیں بن دی، انہوں میں وظیفہ دے جاواں، راتی سون لگے مدینے وال منہ کر کے کیا کر سونیا تیری کیا ویکھی تیری دنیا چ بھی بات بن جانی، تیری قبر چ بھی بات بن جانی، تینوں حشر چ تے کسے پوچھنا ہی نہیں نا، اوتھے بھی میرے نبی فرمانا تسی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ کی کہنا کی ہے سونیا تیری انج نہیں بھائی، انج نہیں، ہاتھ جو کہ انج نعرہ مار کے کہنا ہے کملی والیا تیری، وے ساڑیا ڈھولنا تیری، وے ساڑیا مائیا تیری کیا بات ہے۔ ان سارے سٹیج والے بھی سارے پنڈال والے بھی مل کے میرے نال پڑھئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری سونیا تیری، بھائی سارے بولو کملی والیا تیری۔ ہو سکتا کسے دے ذہن چ خیال آوے اورے شیری پڑھ گئے نہیں، میں تینوں مٹھی جی گل سناواں، مینوں قسم رب محمد دی جدی پہلی نگاہ حضور دے چہرے تے پیندی سی نا، او دے لباں چ جڑا پہلا جملہ نکلدا سی نا، او جملہ اے ہوندا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ترجمہ اے بندہ تیری جڑا ویکھ دو کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، سونیا تیری او کہندا مار ایت شیئن احسن من رسول اللہ، سونیا تیری او کہندا ان وجہہ مبارکن تیری، او کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ تیری، او کہندا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب تیری، او کہندا ان وجہہ مبارکن تیری، او کہندا ان وجہہ ورقۃ مصحف، محمد دا چہرہ انج سی جویں قرآن دا ورقہ ہوندا ہے۔ وہ سونیا تیری کیا بات ہے، سونے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے، یوسف ورگے بھی آئے، یوسف علیہ السلام نو مائی بیخ کے کہہ دیئے تو ایڈا سونا ہے، آپ بنے ہیں کہ کسے بنایا ہے؟ فرما دینے اممہ تو یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے تے لکھاں یوسف بھول جاؤں ہیں، سونے تے بڑے آئے، بھئی سونے تے بڑے آئے، تر تیرے حسن تو صدقے جاواں تیری تے کیا بات ہے نا، گل سنا دے ماں تیری، تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ جائے، سونے تیری، ایک باری پھر کملی والے تیری، کیا بات ہے سونے تیری، اے گٹھڑی رکھے نا تے مائی مکے دی گلی چ بیٹھی تے جیڑا گزرے آکھے وے پتر ہے گٹھڑی چکاویں، او جاہل قوماں او جڑ قوماں مائی بڑے گھوری واقع تے غصے نہ ویکھ کے گزر جاون، شام ہوئی تے مائی بڑے غصے نہ کوس کے کہن لگی وے سویر دی بیٹھی ہاں وے کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی، وے کتنے بھڑے ہوئے وے تسی، مائی جھڑکاں پہ مارے تے اچانک او سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جے مڑیا تے مائی دی چہرے تے نگاہ پئی تے مائی آواز دے کے نا دھکے نالی منہ چوں نکلیا تے مائی کہندی ہے وے سونیا وے نہیں بولے نہیں وے، اچھا جنہوں لگ دا وہ بولے وے، اچھا بھی نہیں بولے وے،
اچھا میں جملے نو دوبارہ دوسرے انداز وچ پیش کرنا ہو رہے سارے نو سمجھ آ جائے اے ہزاراں دا اجتماع ہے پیر سرکار جی ایک دا چہرہ دوسرے نال نہیں ملدا دوسرے دا چہرہ تیسرے نال نہیں ملدا تیسرے دا چہرہ چوتھے نال نہیں ملدا چوتھے دا چہرہ پنجویں نال نہیں ملدا اے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پائی ریاض جی اے ایک گرا جگہ ہے پائی رضوان بیگ صاحب ایک گرا انسان دے ہاتھ دے مطابق او دا چہرہ مولا علی فرماتے نے ایک گرا ہوندا ہے اے گرا جگہ ہے تے سارے دا چہرہ اوتھے ہی ہے جتھے نک میرا لگے نا سارے دا نک اسے جگہ ہے اکھیاں سارے دی ایک جگہ نے لب تے رخسار ایک جگہ تھوڑی تے پیشانی سارے مجمع دی ایک جگہ میری ملت نوجوانوں ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ایسا مصور ہے کہ ایک گرا جگہ دے اندر انہیں کھرباں شکلاں بنا دیتیاں ارباں موجود نے کھرباں بنانیاں نے تے اس دھرتی تے جتنے کائنات چ انسان آئے اللہ نے کسے دے عذابی جگہ بھی نہیں بدلی سارے دے عذابی اس جگہ لگائے نے جگہ بھی نہیں بدلدا تے صورت بھی نہیں ملن دیندا او سارے نو وکھری وکھری تصویر بنا کے بھیج دے مینوں سچی دسیو سچی ایمانداری نہ دسیو او جیڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندا انہیں اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا نہ اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا او مائی دی نگاہ چہرے تے پئی نا تے مائی کہندی ہے وے یا اللہ جڑا اچھا بولے نو خواب ہے کملی والے اج نظری آؤں تے ویکھ کے کہے وے پھر باکھو وے سونیا میرے نبی خرامہ ٹرے ٹرے مائی دے قریب آئے تے بڑا مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرماتے نے جی اماں جی جی انہیں کہنا جڑا گھر ویچنا اماں نو جی کہندا ہے جی اماں جی کہندا تیرے باج ہی موک گیا نا ابا جی نو تے کوئی ڈرنل جی کہہ ہی لیندا ہے ایک کوئی بندہ جنوں جی کہندے ہو او تانوں پتہ ہی او تانوں پتہ ہی ہے پر اللہ اماں تے ابے نو بھی جی کہن دی توفیق عطا فرمائے میرے نبی مائی دے قریب آئے تے آکھیا جی اماں جی مائی کہنے لگی جی گٹھڑی چکایو اے میرے بل بیکھو میرے نبی نے انج کر کے گٹھڑی اٹھا کے نا تے مائی دے سر تے نہیں اپنے سر اپنے سر اقدر سے راکے تے مٹھا جا بول کے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے تے مائی کہنے لگی نہیں تُسی میں نے چکا دیو جی میں چلی جاواں گی مسکرا کے فرمایا اماں جی اساں کدے راج نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں اسی توڑ چھڑ کے انہیں حضرت پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ تے کو لے کے بندہ آیا تو انہیں آکھا میں راہ بھول گیا تے میں نے راہ بکھائیو فرمایا کتھے جانا ہے کہنے لگا میں کروڑ جانا ہے اللہ یہ بل جاؤ نا تے اتھے آندہ کروڑ پکا کہنے لگا کروڑ جانا ہے جگہ دا نام ہے کروڑ تے پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ فرما دینے کروڑ جانا ہے کہ توڑ چھڑ ڈاواں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو وہ کہنے لگا جی توڑی چھڑاؤ بابا جی فرمان لگے اکھ بند کر انہیں آکھیا بڑا حیرانگی والا بابا ہے اکھ بند کر کے راہ وکھاندہ ہے انہیں اکھ بند کی تھی بابے اللہ دی ضرب لگا کے فرما اکھ کھول انہیں اکھ کھولی اس سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے وہ کہنے لگا بابا جی میں اتھے تے نہیں سی جانا فرمایا میں توڑ چھڑ چلیا میں انہاں نو ہی جاننا میں انہاں نو ہی جاننا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آکھیا میں انہوں جانا او دیتے غلام توڑ چھڑ کے آؤں نے فرمایا اماں جی ایسا کدے رات نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے آؤں میرے نبی نے فرمایا تے مائی کہنے لگے جی اے مکہ دے نالی میرا پیکیاں دا گاؤں ہے تے اتھے جانا ہے ان حضور اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے میرے نبی دی ٹور ویکھی جاوے او فیصل آباد والے ہو چک جمرے والے ہو او ستیانے والے ہو تے قرب جواب تو ہونے والے ہو مکیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویخ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چانا نہیں کردا جاوے رستے جنا مٹھیاں گلہ شروع ہو گئی تے نبی پاک فرما دے اماں جی کتھے چلے ہو کدے غور کیتا جو کوئی مائیاں وڈیرے گھر وچ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں نو سارا دن کوئی پوچھدا ہی نہیں تے جے کوئی پوچھ لوے نا تے انہاں دا دل ہوندا کوئی گل لمبی شروع کر دئیے تے دل دے دکھڑے کو سنا لئیے او مائی نو انج جو میں کدے کسے پوچھیا ہی نہیں حضور نے پوچھا تے مائی ہو گئی شروع تسی اجے بھی نہیں بول دے پہ سبحان اللہ
اور جنہ دیا کوئی نہ سنے انہوں دا میرا ہی ماہی سنتا ہے ایک دن نبی پاک مدینہ دی مسجد نبی کے بیٹھے صحابہ کرام تشریف فرما یار تھوڑی جی آواز کھولے بیٹا صحابہ کے بار تشریف فرما رہے ایک مدینہ دی پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا او مسجد نبی دا دروازے کھلو کے نا تے تیرے تے میرے نبی نو اشارے پہ کرے تے مائی کرے ادھر میٹنگ ہو رہی بڑے بڑے ملکان دے وفد آ کے بیٹھے میرے نبی صحابہ نل دیگر ملکان دے وفود نل ملاقات کر رہے تے میٹنگ بڑی اہم تے مائی وڈیری تے پاگل اشارہ پہ کرے میرے نبی اٹھ کے مائی دے کول چلے گئے سارے صحابہ نال مائی ہاتھ پڑھ کے کہہ دیئے میری گل سنے آجے مائی نے پکڑیا تے میرے نبی نو مدینے دی گلیاں چلے کے پھری جاوے تے گلاں سنائی جاوے نہ مائی چھڑ دیئے تے نہ حضور ہاتھ چھڑان دے نے سورا دن گزر گیا تے مائی چھڑے نہ تے حضور چھڑان دے نہیں شام ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی دیاں گلاں مک گئیاں مائی تھک گئی تے آپ ہی نبی پاک دا ہاتھ چھوڑ کے مائی آپ ہی ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرمان لگے اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی جو بلاؤ گے محمد اسے گلی چی آ جائے گا کچھ نہ دیاں کوئی نہ سنے انہ دیاں میرا ہی ماہی سن دے میرے نبی نے میرے آقا نے اس مائی نے فرمایا اماں جی کتھے چلے ہو بس اینا ہی فرمایا تے مائی ہو گئی شروع مائی کہہ لگی میں سونیا کی دسا جدو جوان سے شادی ہوئی مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہے انہوں سنیا مکے کے جادوگری آ گیا ہے پترہ سنیا ایڈا اس مٹھا بول دے گلہ جی پترہ تو کلمے پڑھا لیں دے سنیا ایڈا سونا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل جا دیں کہہ لگی سنیا انہوں بے کے لوگ اپنے ماں پہ قربان کر دیں دیں پتر قربان کر دیں دیں میں سنیا انہوں بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے نے میں تے ڈردی مکہ چھڑ کے ٹر چلی ہوں کدھرے متھے نہ لگ جائے ان وڈیری عمرے اپنے پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دے واؤ او دے آنکھیں لگے اپنے بتانو کیویں چھڑ دے واؤ میں تے مکہ ہی چھڑ کے ٹر چلی ہوں ادھر مائی دا پنڈی آیا نبی کریم دے بوئے چ گٹھری دا کے ٹر پے تے مائی آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے ذرا ٹھہر جاؤ کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے تے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے ذرا جاندی واری ماں دی نصیحت سنی جاؤ مڑ کے فرمایا جی اماں جی کہن لگی وے سونیا اس جادوگر دے متھے نہ لگی او دی آنکھیں لگے کدھرے اپنے ماں پہ نہ چھڑ دیویں اپنا دین نہ چھڑ دیویں میرے آقا مسکران دے جا رہے آواز دے کے کہن لگی وے سونیا تے جاندی وار دس جاؤ قدم ملن جی کرے کتھے آواں فرمایا اماں جی مکہ ہی آ جایا جے مائی دیاں اکھاں وچ اتھرو نے رو کے کہن لگی وے سونیا جاندی واری دس جا ہوندے کون میرے کریم نے مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی ہوئی محمد ہونے اسی ہوئی محمد ہونے مائی کہن لگی وے سونیا او تو ہیں اکھے اماں جیوں میں ہی ہاں تے مائی تڑپ کے کہن لگی پھر سونے تر مڑ واپس آئی حضور آئے تے مائی کہن لگی گٹھڑی چوکو تے جتھے چلے ہم انہوں نال لے جا میرے آقا نے گٹھڑی اٹھائی کہ مائی پیچھے تے میرے نبی اگے بڑ مکھے آگے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تیری کیا بات ہے تیری جنوں لگدا وہ بولے تیری پھر آکھا جے سونے تیری ایتھے نام ہی آکھے قبر جو جدو حضور ہونے نا تیرے لمحہ جو آپ ہی نکل جانا ویکے سونے تیری تے کیا بات ہے پیر سرکار جی عیسیٰ تے انج کر کے ٹھوکر مار کے کہندے سن قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال تے مردے اٹھ پر جدو کملی والے قبر چ ہونے نا تے حضور دی آمد طیبہ ہونی ہے تے مردیاں آپ ہی قبر چ استقبالی اٹھ کے بیٹھ جانا ہے ساڈا ماہی آئے تے اساں تے اوتھے بھی کہنے سونے تیری سارے بولو یار کملی والے تیری سونے تے ہے سی پر ویکھ کے کہنے تیری کیا بات
بات ہے ہن میں اگلی گل سنان لگا اے تے میں گل کیتی لقد جاکم رسول اے او وجہ دے وچ رسولاں ورگا رسول بھی دے ورگا کوئی نہیں ہن اگلی عزیزن علیہ ما انتم اے محفل وچ جڑا او آخر تے آوے ان بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے آخر تے نا ادا مطلب جڑا آخر تے آوے او دی جگہ بھی آخر تے ہوندی ہے پھر او دی رحمت تو صدقے نہ جائیے آئے اسی ساری امتاں تو آخر تے جنت چاہاں سارے تو پہلے جانا ہے کیونکہ عزیزن علیہ ما عنتم غلامہ دی پریشانی تے کملی والے کو ویکھی جاندی نہیں نا کیوں جبانو حضرت دیاڑے اللہ نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون پروردگار نے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ قلم لوح محفوظ تے تقدیران لکھا لگی کہن لگی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ کہن لگی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون ہے بے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھی عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا داؤد دی امت دا قانون عرض کر دی یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دی قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے انہیں کی لکھنا ہے آپ ہی لکھنے لگی اللہ نے فرمایا قلمیں ٹھہر جا کی لکھنے لگی ہیں کہنے لگی یا اللہ آخری امت آ گئی ہے قانون بدلتا ہی نہیں نہ پرانے لکھنے لگی ہیں اللہ فرمایا قلمیں ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار ہے رب بخشنا فرمایا لکھ امت مذنبۃ و رب غفور لکھ امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے یا نبی یا نبی امت گناہگار تے رب بخشنہار عزیزن علیہ ما انتم اے سویرے اٹھ کے نا اے محفل تو فارغ ہو گے نا تو صبح کدرے نا کسے فروٹ والی ریڈی تے 2-4 گھڑیاں رک کے ویکھو بھلا کوئی گاہک انج دا آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا کیوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے وے حافظ جی چپ کر کے بیٹھو تقریر جاری ہے چپ کر جو تاری مہربانی بس چپ کر جو میں نے تقریر کر رہا ہے میں تھوڑیاں ساریاں سن کے جاواں گا نوجوانوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی وہ بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا تے آکھے گندے مندے مینوں دے دے میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرنگے میرا نبی کتنا رحیم ہے رؤوف الرحیم ہے نبی پاک نے ایک دن نوجوان ملے جدا نام ہے دہیہ قلبی ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرما دینے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما دینے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ ویکھ دیاں وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا
رات نو سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی تے صبح دائی قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا کہنے لگا جی میں مدینے دے قریب ایک قبیلے دا سرداراں 700 افراد دا قبیلہ ہے میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے توہانوں دے کے بھیجے نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا انہیں عرض کی تھی میں کلمہ کے پڑھ لواں پر میں گناہ اتنے کتنے کے سنے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے پر میں کیوں رونا ہے اس کی سونے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے ایک گناہ انجدہ یاد تیرے رب نے میں نو معاف نہیں کرنا میرے کریم نے فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے ہیں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے ہیں تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا اوہ میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی زاروں کی تاروں پہ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دینا ہے سان قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں قرآن چ رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد چ کیتا اللہ قرآن چ فرماتا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت خالق نے فرمایا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی تے باپ کول کوئی جواب نہیں ہوے گا میری ملت دے نوجوانوں انہاں تیاں نوں پیواں نال کو وکھرے جے پیار ہوندے نے اے عید گزری ہے نا تساں اپنے بیڑے چ ویکھیا ہوے گا بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے عید تے اپنے ویراں کول کپڑے نہیں منگدیاں بڈھے باپ کول منگدیاں نے ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ دیاں دا مان باپ ہوندے نے انہیں اکھیا سونیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں سرکار روئے جبریل آ کے عرض کی تھی پچھلیاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کرے میرے نبی نے معافی لے دی تھی تو پھر رو رہے فرما ہن کیوں رونا عرض کی تھی عجب ایک گناہ یاد سنے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک وچ کئی سال دی تجارت لے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ کئی سال دے بعد آ کے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا میں پوچھا تو کون ہے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں آکھیا میں اس گھر دا مالک ہوں میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے آؤ سب بچی لے میری اللہ تانوں جب مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لا لواؤ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی میں اکل تیار کر دفن کرے آواؤ کوئی مینو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان پال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لڑے کے جنگل بل جا رہے آؤ وہ بیٹی راہ چ میرا منہ چم دی ہے مینو پیار کر دی ہے نہ لے کے دیے بابا کتے ٹر گیا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں میں کہندی سا بابا کھلونے لے کے آن گئے میرے بابا جوڑے لے کے آن گئے نہ کدے نان کے نہیں گئی کہ بابا دے نال جاواں گی کہن لگی بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بغور نویں جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے
چلنے عرض کی سونے بچی نو میرے آمد چاہ چڑے نے نہ بچی نال بول دائی نہیں عرض کی سونے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیا مینوں پانی پلا دیئے نہ لکھن دیئے بابا چھمیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا آئے عرض کی سونے میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جا دھکاؤں اور آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پنداریاں لے نکل گئے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سملے نہیں آواگی اے بابا مرینو میں جوڑے بھی لیں ہوگے دی بابا مرینو میں کھلونے لیں ہوگے دی اے بابا مرینو نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترسنا ہویا آؤ میں بابا مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کہندی رہی آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چاہ دیا بابا بابا دینا بازائیوں دیا انہیں عرض کی تھی سونے آنے لکھنے کے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان والے بیکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیا آؤ کہنے لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی بے انہیں باہلے آؤ میں درہ جلدی آجا دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا ناروے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ بے کے صحابہ روئی جا رہے کسے آکے دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں بھی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث چے فرمایا 3 بیٹیاں دے وے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی آکھا جنہوں رب 2 بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے قیامت جنت چ میرے اتنا قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے